ہیں وزیر خارجہ بھارت کے جے شنکر، وہ بھی اپنے خطاب میں یقیناً خطے کے جو ممالک ہیں اس سے متعلق ہی اپنا نقطہ نظر سامنے رکھیں گے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے جو اپنا نقطہ نظر سامنے رکھا اپنے افتتاحی خطاب میں، اس کے متعلق ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے ایک مدلل گفتگو کی گئی، مفصل گفتگو کی گئی، جس میں انہوں نے تمام پہلوؤں کا، معاشی تعاون سے لے کے تجارتی تعاون، سماجی روابط، قدرتی آفات کا ذکر کیا، کامرس کو کیسے بڑھایا جائے، تجارت کو کیسے بڑھایا جائے، اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ معاشی ترقی کے لیے اب ہمیں نئے راستے تلاش کرنا ہوں گے، روایتی راستوں سے اب ہمیں نکلنا ہوگا، چونکہ دنیا اب گلوبل ولیج سے گلوبل اسٹریٹ بنتی جا رہی ہے، تو اس گلوبل اسٹریٹ کے تقاضے ہم کو پورا کرنا ہوں گے تاکہ ہم اپنا جو دنیا میں ایک وقار ہے اس کو قائم رکھ سکیں۔ تو بڑا اہم یہ اجلاس ہے جو اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اس اجلاس سے افتتاحی خطاب بھی کر چکے ہیں، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈر دے دیں تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے کیا۔ تو شنگھائی تعاون تنظیم کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم، جسے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی کہ اس کا مخفف SCO کہلاتا ہے، ایک یوریشیائی سیاسی، اقتصادی اور عسکری تعاون کی تنظیم ہے، جسے شنگھائی میں سن 2001 میں چین، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان کے رہنماؤں نے قائم کیا تھا۔ یہ تمام ممالک شنگھائی 5 کے اراکین تھے، سوائے ازبکستان کے جو اس میں 2001 میں شامل ہوا تھا۔ تب اس تنظیم کے نام کو بدل کر شنگھائی تعاون تنظیم رکھا گیا تھا، اور 10 جولائی 2015 کو اس میں بھارت اور پاکستان کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ پاکستان 2005 سے شنگھائی تعاون تنظیم کا مبصر ملک تھا، جس طرح آج مبصر ممالک میں منگولیا شامل ہیں، جس کے وزیر اعظم یہاں پر موجود ہیں، منگولیا کا وفد یہاں پر موجود ہے جو مبصر گروپ ہے۔ افغانستان اس تنظیم کا مبصر ملک شامل ہے۔ تنظیموں کے اجلاس میں باقاعدگی سے پاکستان 2005 سے شرکت کر رہا ہے، اور 2010 میں پاکستان کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت کے لیے درخواست دی گئی تھی۔ تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان نے جولائی 2015 میں اوفا کے اجلاس میں پاکستان کی درخواست کی منظوری دی تھی، اور پاکستان کی تنظیم میں باقاعدہ شمولیت کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ پاکستان کی شمولیت سے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد 8 ہو گئی۔ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت کے حوالے سے ذمہ داریوں کی یادداشت پر دستخط کر دیے تھے، جس کے بعد پاکستان تنظیم کا مستقل رکن بن گیا تھا، اور 9 جون سن 2017 کو پاکستان اور بھارت کو تنظیم کی مکمل رکنیت مل گئی، اور جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پورے 7 سال بعد اب پاکستان اس کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، 23واں اجلاس جس کو پاکستان شیئر کر رہا ہے۔ سمیرہ خان ہماری نمائندے خصوصی ہمیں اسلام آباد سے دوبارہ جوائن کر چکے ہیں۔ سمیرہ، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے افتتاحی کلمات کے بعد اب حروف تہجی کے طور پر تمام تر اسپیکرز جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان تھے، اس کے بعد دوسری تقریر جو تھی وہ بیلاروس کے وزیر اعظم رومان کی تھی، رومان گولوفچینکو کی تھی۔ بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر JS شنکر تیسرے نمبر پر تقریر کر رہے ہیں۔ چوتھا نمبر جو ہے وہ ایران کا ہوگا۔ ایران کے فرسٹ نائب وائس پریزیڈنٹ کی جگہ ان کے وزیر تجارت اور ٹرانسپورٹ محمد عطا بیگ جو ہے وہ تقریر کریں گے۔ پھر قازقستان کے وزیر اعظم جو ہیں اوزاس بیکتینوف، ان کا اس کے بعد ان کا نمبر ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی چانگ تقریر فرمائیں گے قازقستان کے بعد۔ پھر کرغزستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ حروف تہجی کی اسی ترتیب کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ چیئرمین منسٹر کیبنٹ ہیں۔ پھر روسی وزیر اعظم میخائل مشسٹن ہیں، اور روسی وزیر اعظم کے بعد تاجکستان کے گوہر رسول زادہ کی وزیر اعظم کی تقریر ہوگی۔ ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ اریوہوف تقریر کریں گے، اور SCO کے سیکرٹری جنرل جینگ منگ تقریر کریں گے۔ ریجنل اینٹی ٹیرر اسٹرکچر کے ڈائریکٹر میجر جنرل روسلان میزیاف پھر تقریر فرمائیں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم، اس کے بعد ان کی تقریر کا نمبر ہے، اور ترکمانستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر کی تقریر جو ہے وہ ان کے بعد ہوگی، اور SCO بزنس کاؤنسل کے عاطف اکرام شیخ کی تقریر جو ہے وہ ہوگی۔ آخر میں SCO انٹر بینک یونین کے چیئرمین کی تقریر ہوگی۔ تو یہ حروف تہجی کے حساب سے ان تمام تر اراکین جو ہے ان کی تقریر جو ہے وہ ہونا طے پائی ہے، اور اس سے پہلے وزیر اعظم نے ایک مفصل جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، سمیرہ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح حروف تہجی کے لحاظ سے جو ہے
وہ جس کی ٹرن ہوگی وہ اس کانفرنس سے خطاب کرے گا، اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ سب کے سامنے رکھے گا۔ ابھی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو ایجنڈا ہے اس اجلاس کا یقیناً اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہوگی۔ معیشت، تجارت، سماجی اور ثقافتی تعلقات اور ماحولیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر جو ہے وہ اس کانفرنس کا مین ایجنڈا ہے۔ اور جب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف افتتاحی خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ بات بتائی کہ ہمیں غربت کی وجوہات جاننا ہوں گی، اور اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایس سی او کانفرنس کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں ایک تو ادارہ جاتی کمزوریاں ہیں، دوسرا مشترکہ مالیاتی فنڈز کی کمی وہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جب وزیر اعظم نے کہا کہ غربت کی وجوہات جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ غربت کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وسط ایشیائی ممالک میں وہ ممالک بھی فال کرتے ہیں جہاں پر جو ترقی پذیر ہیں اور سٹرگل کی ایک دوڑ میں ہیں، وہاں کے بھی عوام جو ہے وہ اس چیز کو فیس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پاکستان سمیت۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا کہ 2020 کے سیلاب سے پاکستان میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ ہمیں یاد ہے 2020 جب سیلاب تھا، جب فلڈ آیا تھا، تو جو صورتحال تھی پاکستان کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان متبادل فنڈنگ میکانزم سسٹم کی حمایت کرتا ہے، ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اقدامات ضروری ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں ہے جنہیں موسمیاتی چیلنجز کا بڑا سامنا رہا ہے۔ ہر سال جب فلڈ کا وقت ہوتا ہے تو پاکستان کے وہ علاقے جہاں پر اتنی ویل ڈیولپ کنسٹرکشن نہیں ہے، جہاں پر انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس کی زد میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں ترقی کے لیے ایس سی او کے کردار کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں اسلام آباد سے، اور اس وقت بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں اس کانفرنس سے۔ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تجزیہ بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ زاہد محمود صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ کتنا پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے ایس سی او کانفرنس کا پاکستان میں ہونا، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا یہ خطاب جس میں انہوں نے احاطہ کیا معاشی تعاون سے لے کے تجارتی تعاون اور سماجی روابط بڑھانے پر زور دیا، اور خاص طور پر قدرتی آفات کا انہوں نے ذکر کیا کہ قدرتی آفات کی صورت میں ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ مبارکباد جاتی ہے پاکستان کی عوام کو، حکومت کو، ان تمام اداروں کو جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اس انوائرمنٹ میں جہاں پاکستان کو ایک آئسولیشن کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دیکھیے، جب سے یونائٹڈ نیشنز نے ٹو بی ویری آنیسٹ اپنا جب اس کا کردار محدود ہو رہا ہے، تو یہ جو ریجنل کوآپریشن کے فورمز ہیں، اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں، ان کا رول اب بہت بڑھ گیا ہے۔ تو ایسٹ جو ہے، ایسٹ وہ جو آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو میں اس کانفرنس کو مشرق سے ابھرتا ہوا یہ سورج جو ہے، جو روشنی پوری دنیا کو امن دے سکتا ہے، ترقی دے سکتا ہے، اور وہ یہاں پر دیکھ رہا ہوں۔ اور یقین جانیے کہ پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان ایک کمیٹی آف نیشن میں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، امن کے پوائنٹ آف ویو سے، ترقی کے پوائنٹ آف ویو سے، اکنامک ترقی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور انسانی ترقی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اصلی مقام ہے پاکستان کا، اس کے مطابق ہمیں دنیا کے معاملات میں اپنا حصہ اور شمولیت اختیار کرنے کا جو ہے وہ سامان کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے تمام ایلیمنٹس جو فیکٹرز ہیں پاکستان کو افیکٹ کر رہے ہیں، جو ریجن کو افیکٹ کر رہے ہیں، ان کا احاطہ کیا ہے۔ افغانستان، میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی پہلے بھی سب کو۔ بہرحال افغانستان کی یہاں پہ نمائندگی ہونی چاہیے تھی۔ دو کہ افغانستان جو اس وقت پاکستان میں حالات ہیں، ان کی کافی حد تک افغانستان اور افغانستان میں بیٹھی ہوئی قوتیں اور وہ ملک جو افغانستان کے تھرو آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، وہ اس وقت پاکستان دشمنی پر اترے ہوئے ہیں سخت اس وقت۔ لیکن اس کے باوجود وار بھی ہو، برے سے برے حالات بھی ہو، تو ڈائیلاگ، کانٹیکٹ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک افغانستان کے مستقبل کے بارے میں بات کی ہے، ایک سٹیبل افغانستان پورے ریجن کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر نے تو کہا ہے کہ یہ نیبرز کے لیے، بٹ میں یہ کہوں گا کہ اب یہ ان کا جو ٹیررزم ہے وہاں سے وہ انٹرنیشنل جا رہا ہے۔
वो देखें अभी जो भी ताकतें वहां पे काम कर रही है, चाइना को थ्रेट है, रशिया में थ्रेट बढ़ रही है, इससे यहाँ से सेंट्रल एशिया में थ्रेट बढ़ रही है। कुछ ऐसे ममालिक, अभी इस वक्त मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि कॉन्फ्रेंस जारी है, खासतौर पे भारत का जो रोल है वहां पे, वो अब यूरोप और कनाडा और अमेरिका तक ये तो कहने का मकसद ये है कि एपी सेंटर बन रहा है। इसके अलावा जरूरी है कि जो इलीगल ट्रेड, इलीगल जराए है, जो पैसा इलीगल जराए से इन तंजीमों को मिल रहा है, तो इनका जिक्र जरूरी है। बहरहाल अभी चूंकि कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, अभी स्पीचेस होंगी, आगे चलेगा। आई थिंक पाकिस्तान का एक अहम रोल न सिर्फ इस इलाके के लिए है बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक बहुत अहम रोल है। हमें उस रोल को पहचानने की जरूरत है और उसके मुताबिक पाकिस्तान को आगे चलाने की जरूरत है। सही है, ठीक है। जाहिद साहब साथ रहेगा। खुर्रम इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एनालिस्ट हैं। खुर्रम साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, क्या कहेंगे आप? एक पूरी दुनिया को स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, एक तो इस चीज पे कमेंट कीजिएगा, दूसरा पाकिस्तान इस फोरम से, इस इजलास से कौन कौन से मकासद हासिल कर सकता है? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास ये इजलास चेयर करना? जी, पाकिस्तान SCO से 3 बड़े मकासद हासिल करना चाहता है, और जिसमें सबसे पहला तो ये है कि पाकिस्तान का जो बैनुल अक़वामी इमेज है उसमें बेहतरी, कि पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं है बल्कि पाकिस्तान खित्ते में एक कलीदी कुव्वत की तरह उसी तरह आज भी मौस्तर है जैसे आज से 20 साल कबल था, जब पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े रीजनल प्लेटफॉर्म्स की बुनियाद डाली, जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थी, सार्क भी शामिल थी। तो एक तो ये मैसेज SCO की इस मीटिंग से बहुत वाज़े तौर पर दुनिया को चला गया। दूसरा जो बड़ा मकसद पाकिस्तान SCO से हासिल करना चाहता है वो है इलाकाई तिजारत की ये जो अनटैप्ड पोटेंशियल है, पाकिस्तान उसको SCO के जरिए यूटिलाइज करना चाहता है। SCO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत शामिल है, चाइना, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो एनर्जी हब है वो शामिल है, रशिया, और इसमें वो वस्ती एशियाई ममालिक हैं जिनकी अभी जो डेवलपमेंटल पोटेंशियल है वो अनलीश नहीं हुई है। उसको अनलीश करने के लिए पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान एक बुनियादी किरदार अदा कर सकता है बाय कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया विद साउथ एशिया। दूसरा ये है कि वस्ती एशियाई ममालिक की तरक्की के लिए जो सबसे अहम जरूरत है वो समंदर तक रसाई है। पाकिस्तान के जरिए वस्ती एशियाई ममालिक समंदर तक सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे फीजिबल रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। इस ज़मन में उज़्बेकिस्तान ने, ताजिकिस्तान ने और कई वस्ती एशियाई ममालिक ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का आगाज किया है, जिसमें वो अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान का जो एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल रोड्स का, मोटरवेज का, उसको इस्तेमाल करते हुए समंदर तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस तमाम पूरे ख्वाब की ताबीर के लिए अफगानिस्तान का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान या तो एक पुल का किरदार अदा कर सकता है या एक बैरियर का किरदार अदा कर सकता है। अभी अफगानिस्तान से जो सिक्योरिटी के मसाइल सामने आए हैं खास तौर पे गुज़श्ता चंद सालों में, उससे लगता यही है कि शायद अफगान हुकूमत उस तरह से जो वहां से थ्रेट्स सामने आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई है। और ये एक रीजनल इम्पेरेटिव है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि रूस के लिए, चाइना के लिए, ईरान के लिए, कि अफगानिस्तान से इन ट्रांसनेशनल दहशतगर्द तंजीमों का सफाया किया जाए। क्योंकि गुज़श्ता 2 सालों में सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अफगानिस्तान से रूस में बहुत बड़े बड़े हमले हुए हैं, जिसमें मॉस्को में एक हमले में 150 के करीब लोग जाँ बहक हुए। इसी तरह जो एंटी चाइना टेररिज्म है खित्ते में, उसमें बहुत इजाफा हो चुका है। ईरान के खिलाफ अटैक्स हुए हैं जिनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिले। तो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए SCO से ज्यादा मौसर प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता, क्योंकि SCO की जो बुनियादी एक मकसद है उसमें इंसदाद दहशतगर्दी शायद दूसरे नंबर पे है, तिजारत की बात। तो ये जो दूसरा मकसद है, ये तीसरा मकसद है जो पाकिस्तान हासिल करना चाहेगा इस मीटिंग के थ्रू। जी, बड़ी तफसील से मसूद खालिद साहब खाका